آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی آیت اللہ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ عجائب روزگار، نوادر ادوار اور صاحب کرامات و مکاشفات تھے۔ آپ مرحوم سید احمد کربلائی کے شاگرد تھے۔ مرحوم قاضی معرفت پر مبنی امور میں اپنے والد گرامی مرحوم آیت الحق آغا سید حسین قاضی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ کے والد گرامی مرزا بزرگ شیرازی کے مشہور شاگرد تھے، وہ مرحوم امام قلی نخجوانی کے شاگرد اور وہ مرحوم آیت الحق آغا سید قریش قزوینی کے شاگرد تھے۔ نجف اشرف آنے کے بعد مرحوم قاضی نے مرحوم سید احمد کربلائی کی شاگردی اختیار کی اور ان کے تحت تربیت رہے۔ مرحوم قاضی عرصہ دراز تک زاہد ناسک عابد الحاج سید مرتضی کشمیری رضوان اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ آپ ان کے پاس شاگرد کے عنوان سے نہیں رہے تھے بلکہ ان کے حالات سے مستفید ہونے اور ان کے حالات دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہے تھے، اس لیے ان دو بزرگوں کے عرفانی مسلک کے درمیان بہت فرق پایا جاتا ہے۔ مرحوم الحاج مرزا علی قاضی 1285 ہجری میں تبریز میں پیدا ہوئے اور 1366 ہجری میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ نجف اشرف میں اپنے زمانے کے اخلاق اور سیر و سلوک کے بہترین بے مثل استاد تھے۔ بہت سی عظیم ہستیوں کی تربیت آپ ہی کے ذریعے ہوئی۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی اور ان کے بھائی سید محمد حسن الہی طباطبائی اور مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی عاملی بھی آپ کے شاگرد تھے۔ اس سلسلے میں علامہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے مرحوم قاضی کی وجہ سے اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہم نے آپ کے زندگی میں آپ کے پاس پڑھی تھیں اور آپ سے استفادہ کیا تھا، اور وہ طریقے بھی جو ہم نے خود حاصل کیے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے مرحوم قاضی سے لی ہیں۔ مرحوم قاضی اپنے شاگردوں کو شرعی قوانین کے مطابق اعمال کے باطنی آداب کی رعایت، نماز میں حضور قلب اور افعال میں اخلاص کے ذریعے خاص طریقے سے اخلاقی دستور دیتے تھے اور ان کے دلوں کو عالم غیب کے الہام قبول کرنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں آپ کا ایک حجرہ تھا اور آپ کچھ راتیں ان حجروں میں تنہا بسر کرتے تھے۔ آپ اپنے شاگردوں کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ وہ بھی کچھ راتیں مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں گزارے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو یہ دستور بھی دیا تھا کہ اگر انہیں نماز، تلاوت قرآن یا ذکر و فکر کے دوران کوئی خوبصورت چہرہ نظر آ جائے یا عالم غیب کے کچھ حصوں کا مشاہدہ کریں تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اپنے عمل کو جاری رکھیں۔ آغا سید علی قاضی طباطبائی فرماتے تھے، ایک دن میں مسجد کوفہ میں مصروف ذکر تھا کہ اتنے میں میری دائیں جانب سے ایک بہشتی حور آئی۔ بہشتی شراب کا جام بھی اس کے ہاتھ میں تھا، وہ یہ جام میرے لیے لائی تھی، اس نے خود کو میرے لیے پیش کیا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگا تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، جس کی وجہ سے میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ حور میری بائیں طرف آئی اور جام میری طرف بڑھایا، میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور اپنا منہ پھیر لیا اور پھر وہ حور رنجیدہ ہو کر چلی گئی۔ آج بھی جب وہ منظر یاد آتا ہے میں حور کے رنجیدہ ہونے سے متاثر ہوتا ہوں۔ مرحوم قاضی بزرگ مجتہدین میں سے تھے اور فقہی کتابوں کا درس بھی دیتے تھے۔ ماہ رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں درس و تدریس انس باقرآن کے پروگرام رات کو منعقد ہوتے تھے۔ شاگرد تقریباً رات کے 4 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور یہ کلاس 2 گھنٹوں تک جاری رہتی تھی، جبکہ درس کا یہ سلسلہ تیسرے عشرے میں بند ہو جاتا تھا اور مرحوم قاضی ماہ رمضان کے آخر تک نظر نہیں آتے تھے۔ آپ کے شاگرد آپ کو نجف اشرف، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ یہاں تک کہ کربلا میں بھی تلاش کرتے تھے، لیکن آپ انہیں کہیں بھی نہیں ملتے تھے۔ مرحوم قاضی کا یہ طریقہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے، عام حالات میں مہینے میں عموماً آپ سے 10-20 دن ملاقات ہوتی تھی۔ ان دنوں میں دوست و احباب آتے تھے، مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، پھر اچانک آپ غائب ہو جاتے تھے اور کچھ دن نظر نہیں آتے تھے۔ ان دنوں میں آپ نہ اپنے گھر میں ہوتے تھے اور نہ ہی مسجد میں، یہاں تک کہ مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں بھی آپ نہیں ملتے تھے۔ اس وقت آپ کہاں ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے یہ بات آپ کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھی اور کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ان دنوں میں آپ کے دوستوں کو جہاں بھی آپ کی موجودگی کا احتمال ہوتا تھا وہاں جاتے تھے،
لیکن آپ وہاں بھی انہیں نہیں ملتے تھے اور نہ ہی انہیں آپ کی کوئی خبر ملتی تھی۔ چند روز گزرنے کے بعد آپ دوبارہ ظاہر ہو جاتے تھے اور پہلے کی طرح درس و تدریس میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آپ سے اس طرح کے بہت سے عجیب و غریب باتیں اور احوال پائے جاتے تھے۔ مرحوم قاضی فرماتے تھے، ہمارے زمانے کے کچھ لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے محضر مبارک کو درک کیا ہے اور آپ کی خدمت سے مشرف ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص مسجد سہلہ کے مقام صاحب الزمان میں دعا اور مناجات میں مصروف تھے کہ اچانک انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو شدید نور کے درمیان میں دیکھا۔ امام جب ان کی طرف بڑھے تو نور کی عظمت نے اسے گھیر لیا اور ان کی روح قبض ہونے لگی۔ ان کی موت جب قریب پہنچی تو انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ کے اسماء جلالیہ کی قسم دی کہ آپ اور قریب نہ آئیں۔ اس واقعہ کے 2 ہفتے بعد مسجد کوفہ میں ذکر و دعا میں مصروفیت کے دوران امام زمانہ علیہ السلام ان کے پاس ظاہر ہوئے۔ اس طرح ان کی مراد پوری ہوئی اور آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مرحوم قاضی فرماتے تھے، وہ شخص مرحوم شیخ محمد تقی عاملی تھے، آپ آغا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے۔ مرحوم قاضی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں، آغا قاضی رات کے وقت درس اخلاق دیتے تھے اور چراغ روشن نہیں کرتے تھے۔ اسی اندھیرے میں نجف کے کچھ اہل باطن علماء اس درس میں شریک ہوتے تھے۔ اس درس میں زیادہ تر معرفت النفس اور تہذیب اخلاق کے موضوع پر گفتگو ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس درس میں عرفان کے بارے میں بھی باتیں ہوتی تھیں، لیکن انسان کی ذات کی معرفت اور خود شناسی کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی۔ اسی دوران اگر کوئی اجنبی آ جاتا تو آپ اپنی بات کو تبدیل کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہر شخص کے ساتھ ہر بات نہیں کی جا سکتی۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اور میری اہلیہ مرحوم مرزا علی قاضی کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ایک دن نجف اشرف میں صلہ رحمی اور ہمارے حالات جاننے کے لیے آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مجھے اولاد تو ہوتی تھی، لیکن میرے وہ بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تھے۔ اس وقت میری اہلیہ حاملہ تھی، لیکن مجھے ان کے حمل کا علم نہیں تھا۔ خدا حافظی کے وقت آغا نے میری اہلیہ سے فرمایا، اے میری چچا زادہ بہن، اس مرتبہ آپ کا بچہ بچ جائے گا، آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کا نام عبد الباقی رکھنا۔ میں آغا قاضی کی بات سے خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اور وہ پہلے بچوں کے برخلاف بچ گیا اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ہم نے اپنے اس بچے کا نام عبد الباقی رکھا۔ نجف اشرف کے مدرسہ ہندی بخاری میں آغا قاضی کے ایک دوست کا ایک کمرہ تھا۔ سفر پر جاتے وقت اس نے اپنا وہ کمرہ آغا قاضی کے حوالے کیا تھا تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ آپ اور آپ کے دوست و احباب غروب آفتاب سے پہلے اس کمرے میں آ جاتے تھے اور وہاں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 10 افراد پر مشتمل تھی اور آغا قاضی رات کے وقت 2 گھنٹے علمی مذاکرہ کرتے تھے۔ ایک دن ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آغا قاضی توحید افعالی کے بارے میں تقریر کر رہے تھے۔ اتنے میں جس طرف ہیٹر تھا اس طرف سے گرد و غبار اڑنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کی چھت گر رہی ہو۔ طالب علموں نے سمجھا کہ شاید کمرے کی چھت گر رہی ہے، اس لیے سب کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ جب ہم کمرے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ تمام طلاب وہاں جمع ہیں اور باہر نکلنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں۔ اسی دوران میں معلوم ہوا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے اور کمرے کی چھت خراب نہیں ہوئی۔ ہم سب واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ خرابی آغا قاضی کے سر کے اوپر سے شروع ہوئی تھی، پھر بھی آپ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے حرکت تک نہیں کی تھی۔ ہم دوبارہ آ کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران آغا قاضی نے فرمایا، آ جاؤ اے موحدین توحید افعالی۔ اس وقت ہمارے پاس آغا قاضی کے اس جملے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تمام طالب علم جب بیٹھ گئے تو آغا قاضی نے دوبارہ توحید افعالی کے بارے میں بحث شروع کی اور اس بحث کو مکمل کیا۔ جی ہاں، اس دن ہمارا یہ امتحان ہوا تھا۔ اس دن مرحوم آغا اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور ہمارا امتحان بھی اسی بات کے ذریعے ہوا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا، آ جاؤ اے موحدین توحید افعالی۔ مرحوم قاضی ہمیشہ ایام زیارت میں نجف اشرف سے کربلا جاتے تھے۔ آپ کو کسی نے بھی گاڑی پر سوار ہوتے نہیں دیکھا تھا،
اس بات کا راز بازار سات کے ایک تاجر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ تاجر مشہد مقدس گیا تھا۔ جب اس نے مشہد میں مرحوم قاضی کو دیکھا تو اپنے پاسپورٹ کے لیے اس نے آپ سے مدد طلب کی اور آپ نے اس کی مدد کی۔ جب وہ شخص نجف واپس آیا تو اس نے سب کو بتا دیا کہ میں نے آغا قاضی کو مشہد میں دیکھا تھا۔ مرحوم قاضی اس شخص کی اس بات پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا، سب جانتے ہیں میں نجف میں تھا اور سفر پر نہیں گیا تھا۔ ایک فاضل نے اس داستان کو مزید وضاحت کے ساتھ یوں بیان کیا ہے، تاجر مشہد سے جب نجف اشرف پہنچا تو اپنے دوست و احباب سے کہنے لگا، میرے پاسپورٹ میں ایک غلطی تھی، پولیس کے لیے اس کی اصلاح کرنا ممکن نہیں تھا۔ آغا قاضی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اپنا پاسپورٹ ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کل پولیس کے پاس جا کر اپنا پاسپورٹ لے لینا۔ دوسرے روز میں پولیس کے پاس گیا۔ اس وقت انہوں نے میرے پاسپورٹ کی اصلاح کر لی تھی اور میرا پاسپورٹ تیار تھا۔ میں نے ان سے اپنا پاسپورٹ لیا اور نجف کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ آغا قاضی تو نجف میں تھے، وہ مسافرت پر نہیں گئے۔ وہ شخص مرحوم قاضی کے پاس گیا اور تفصیل سے ان کے سامنے ساری داستان بیان کی۔ آغا قاضی نے انکار کیا اور کہا، نجف کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں سفر پر نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ شخص اس زمانے کے نجف اشرف کے بزرگ علماء الحاج شیخ محمد تقی عاملی، آغا الحاج شیخ علی محمد بروجردی اور الحاج سید علی خلخالی کے پاس گیا اور ان کے سامنے داستان بیان کی۔ انہوں نے مرحوم قاضی کو ان کی بات بتائی تو مرحوم قاضی نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے آغا قاضی سے اصرار کیا کہ ہمارے لیے درس اخلاق شروع کرے۔ اس زمانے میں آغا قاضی گمنام تھے اور کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا۔ آپ نے درس اخلاق دینے کا وعدہ کیا اور پھر درس اخلاق دینے لگے۔ اس درس میں پہلے مرحلے میں مذکورہ افراد کے علاوہ الحاج سید حسن مسقطی وغیرہ شریک ہوئے تھے۔ دوسرے مرحلے میں حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی، الحاج سید احمد کشمیری، مرزا ابراہیم سیستانی اور علامہ محمد حسن الہی طباطبائی نے شرکت کی تھی، جبکہ تیسرے مرحلے میں الحاج شیخ عباس کوچانی، آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت فومنی، رشتی مقیم قم اور نجف اشرف کے کچھ اور علماء شریک ہوئے۔